16 تکالیف عورت پر ہمیشہ سے ہی مقرر ہیں۔ عورتیں اپنی زندگی میں یہ 16 تکالیف ضرور برداشت کرتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایسی 16 تکالیف کا ذکر کریں گے جو شروع ہی سے عورت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور عورت جو مرضی کر لے ان 16 تکالیف سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا۔ ان 16 تکالیف کو ذکر کرنے سے پہلے عورت کے متعلق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے متعلق رویہ کیسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف پر لطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ میں کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ پکایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے آئیں اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات گراں گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میرے یہاں باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائی، اس لیے انہوں نے حلوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ پر حلوہ مل دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اسی کے بقدر برائی کرو، لہٰذا بدلے میں تم بھی ان کے منہ پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہروں پر حلوہ لگا ہوا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کو کہا کہ اب تم اپنا منہ دھو لو اور حلوے کو اپنے منہ سے اتار لو، یعنی منہ صاف کر لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان سے ان کا وہ کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے میری دل جوئی کے لیے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ، کیا سادگی تھی ان حضرات کے اندر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اور رخصتی کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں اور ہم سب مل کر کھیلتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ وہ پھر کھیلنے لگتی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بیمار حالت میں تھی
انہیں سردی لگی تو وقت کے پیغمبر علیہ السلام آگ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ پروردگار عالم کو پسند آیا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی بکری کا دودھ دو لیتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے بھی سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پورے صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم دیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو 22 دن ننگ و آر باور کیا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے، یعنی جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کے سبب سے جو اسے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے پاس رہے، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یعنی حسن سلوک کرے، تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کروا دیں گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح کٹے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لے لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی، یعنی ڈھال بن جائیں گی۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو برداشت کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن اور خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی بھلائی رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے ناپسند نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنف نازک کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال کر عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش اور اس کی نگرانی و دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں وہ 16 تکالیف جو عورت کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں سماعت فرمائیں۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ نمبر 1 ماہواری، نمبر 2 پیدائش کے وقت درد ذہ، نمبر 3 اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا، نمبر 4 نفاس یعنی وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے، نمبر 5 طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہونا، نمبر 6 میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہونا، نمبر 7 جماعت دین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہونا، نمبر 8 مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں نکاح میں رکھے اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، نمبر 9 عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے،
مسجد میں نہیں۔ نمبر 10 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہونا۔ نمبر 11 عورت کے لیے جائز نہیں کہ نہ بغیر کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ سفر کرے۔ نمبر 12 عورت کو اپنی ذات کا مکمل اختیار نہ ہونا بلکہ مرد کے زیر نگرانی ہونا اور مردوں پر جہاد فرض ہونا جبکہ عورتوں پر نہیں۔ نمبر 13 عورتوں میں امیر، حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہ ہونا۔ نمبر 14 اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں جن میں عورتوں کے لیے صرف ایک اور باقی مردوں کے لیے ہونا۔ نمبر 15 بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہونا۔ نمبر 16 شوہر کے مرنے یا طلاق کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔